बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू पॉइंट टू पॉन्डर। आज दोस्तों से बात होगी कि दौलत या वेल्थ जिसको हम कहते हैं वो क्या है, सोना है या कि पैदावार है। तो हमारे एक मुसलमान बहुत ही मशहूर मुर्शिदान, तारीखदान, आलिम और हुक्मरानी के ऊपर बहुत ज़्यादा उन्होंने लिखा और अपना तजर्बा जो है उन्होंने बयान किया है। उसके मुताबिक वो फरमाते हैं कि दौलत जो है इसके ऊपर हर इंसान, सिर्फ मुसलमान नहीं, हर इंसान जो पैदा हुआ है उसका यकसा हक है, जो कि अल्लाह ताला ने फरमाया है। क्योंकि अरशाद बारी ताला है कि सूरत बकरा में जो आयत 29 है उसमें अल्लाह ताला ने फरमाया है कि अल्लाह ताला ने तुम सब के लिए पैदा किया है जो कुछ ज़मीन में है। तो ये चीज़ हम मुसलमान हैं, हमारी अकल या मंतक किसी चीज़ को उसकी समझ ना भी आए, क्योंकि अकल तो मादूद है और कुरान जो है वो लामादूद है, तो हमें उसके ऊपर एतबार करना चाहिए। लेकिन ये चीज़ तो अभी अकल और मंतक के भी मुताबिक है कि यहाँ पर जो दौलत है उसकी गैर मुनसिफाना तकसीम जो है वो बहुत ज़्यादा मसाइल को जन्म देती है। तो इसलिए यही चीज़ जो है वो इब्न खल्दून भी कहते हैं कि जो कुछ भी इस दुनिया के अंदर अल्लाह ताला ने पैदा किया है उसके ऊपर सबका हक है, और अगर यकसा हक नहीं होगा तो फिर इस्तेसाल होगा उनका जिनको हक नहीं दिया गया, और फिर इस तरीके से माशरे में बिगाड़ पैदा होता है। अब इब्न खल्दून जो हैं वो सोने चांदी को दौलत नहीं समझते। वो समझते हैं कि ये जो सोना चांदी जैसे हम सिक्के बनाते हैं ये सिर्फ कारोबार का एक लेन देन का एक ज़रिया है। असल दौलत जो है वो पैदावार है। और आप देख लें, वो बात उनकी सही है कि आपके पास इस वक्त पैसा है, लेकिन हमारे मुल्क में फॉर एग्ज़ाम्पल अब आटे का या गंदम का बहरान पैदा हुआ है। कई जगह पे मिल रहा है, कई जगह पे नहीं मिल रहा, और जो मिल रहा है वो भी बहुत महंगा मिल रहा है। इस तरीके से अगर आपके पास डॉलर हों और आपके पास तेल ना हो, वो मिले ही ना, या कोई चीज़ जो आप ख़रीदना चाहते हैं वो हो ही ना, तो फिर वो पैदावार तो ना हुई ना, वो दौलत तो ना हुई ना। लिहाजा इब्न खल्दून के नज़रिए के मुताबिक जो सोना चांदी है ये सिर्फ ट्रेड यानी तिजारत करने का एक सिक्के हैं जिससे हम तिजारत करते हैं, लेकिन असल जो दौलत है किसी भी मुल्क की वो पैदावार है, खा वो सनती पैदावार है या वो ज़री पैदावार है। अब आप देख लें कि जी अगर हमारा मुल्क जो है ज़री मुल्क है और इसके अंदर अगर हम ज़राअत के ऊपर भरपूर तवज्जो दें और हम इतना हर चीज़ जो है, सिर्फ गंदम नहीं, जितनी भी फसलात हैं, जितने भी हमारे ये डेयरी है या जो बाकी चीज़ें हैं उनको हम पैदा करें, तो कम अज़ कम हम सिर्फ हमारे मुल्क की ज़रूरियात नहीं बल्कि हम उससे फिर दौलत भी कमा सकते हैं, सोना चांदी भी कमा सकते हैं, डॉलर भी कमा सकते हैं। ठीक है। तो इसलिए अगली बात जो इब्न खल्दून कहते हैं वो कहते हैं कि जी जो मेहनत करता है आदमी उसको पूरा मुआवजा मिलना चाहिए। क्योंकि अगर एक मेहनत कश जो है, मजदूर है, कारीगर है, इंजीनियर है, डॉक्टर है या कोई और
اس طریقے اگر اس کو محنت کا معاوضہ نہیں ملتا تو اس سے پھر جو ہے استحصالی قوتیں جو ہے اس طرح نہیں ہونے دیتی، تو اس طریقے سے ان کا استحصال ہوتا ہے، اور وہ جو ہے پھر جو ملک کی پیداوار ہے اس میں کمی آتی ہے، وہ پھر صرف کارروائی کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اور جس طریقے سے انگریز کے زمانے کے اندر یا باقی جو استحصالی اس میں وہ سلو ورکنگ جس کو آپ کہتے ہیں، وہ اتنی جاں فشانی سے وہ پھر اپنی کارروائی کرتا ہے، وہ ٹائم پورا کرتا ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو اس لیے محنت کا معاوضہ جو ہے وہ ضرور دینا چاہیے۔ معیشت جو ہے یہ زوال پذیر اس وجہ سے ہوتی ہے جب ہم جو ہمارے وسائل ہیں اس سے ہم فائدہ نہیں اٹھاتے، خواہ وہ زمین ہے، خواہ وہ معدنیات ہیں، خواہ وہ ہمارے پانی ہیں، دریا ہیں، چشمے ہیں، ان سے جب ہم فائدہ نہیں اٹھاتے تو ہماری معیشت جو ہے وہ زوال پذیر ہو جاتی ہے۔ اور دوسری وجہ جیسے میں نے پہلے کہا وہ یہ ہے کہ جب آپ اس کو معاوضہ نہیں دیتے جو محنت کش ہے اس کا پورا، ٹھیک ہے نا۔ جیسے کہ جی اب رات دن جو ہے وہ کسان محنت کرتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد اس کو اگر جا کر گنے کا یا گندم کا یا باقی جو فصلات ہیں اس کا پورا معاوضہ نہ ملے تو پھر جو وہ بھی بددل ہو جاتا ہے اور معیشت جو ہے وہ زوال پذیر ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد اگلی بات جو ابن خلدون کرتے ہیں وہ ہے کہ محنت کش جو ہے اس کی نشاد کار، اس کا مطلب ہے کہ محنت کش سے اتنی محنت لینی چاہیے جتنی اس کی طاقت ہے، یہ نہ ہو کہ آپ اس کو کولو کے بیل کی طرح 24 گھنٹے لگائے رکھیں، نہیں، اگر اس کی 8 گھنٹے اس نے محنت کرنی ہے، 8 گھنٹے آپ نے اس سے طے کیا ہے تو اس سے کام 8 گھنٹے کا ہی لینا چاہیے اور اس کے بعد اس کو پورا معاوضہ ملنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ آپ نے اس کو 8 گھنٹے لگایا ہے اور اب وہ آپ کے پاس پھنس گیا ہے تو آپ اس کو جو ہے 10 گھنٹے یا 12 گھنٹے لگائیں اور اس سے کہیں کہ جی نہیں تم کام کرو۔ ایک تو اس کی وہ کام کی جو رفتار ہے وہ بھی سست ہو جائے گی، اس کی اتنی وہ جاں فشانی سے کام نہیں کرے گا اور پھر اس کی صحت کے اوپر بھی اثر پڑے گا۔ تو اس لیے اس چیز کا ہمیں بہت زیادہ خیال رکھنا ہے کہ جو محنت کش ہے اس کی جو اس سے زیادہ محنت نہیں لینی چاہیے، جتنا طے کیا ہوا ہے اتنا ہی محنت جیسے کہ آج کل ہے کہ جی 8 گھنٹے آپ ایک مزدور سے کام لیتے ہیں، ٹھیک ہے نا جی، اور اس کے بعد اس کو معاوضہ کر دیتے ہیں اور اس کے بیچ میں اس کا ریسٹ بھی ہوتا ہے، اس کو کھانا بھی ہے، اس نے تھوڑا سستانا بھی ہے، تو اس طریقے سے آپ دیکھیں کہ آپ کی پیداوار جو ہے وہ زیادہ ہوگی۔ اور اسی طریقے سے جیسے میں نے پہلے کہا کہ جی قدرتی وسائل جو ہیں اس سے بھی ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے، اس کو ڈیولپ کرنا چاہیے، بجائے اس کے کہ جی ہم مطلب ہے کہ ادھار میں قرض لیتے رہیں اور اپنے وسائل جو ہیں ان کو آپ ڈیولپ نہ کریں، خواہ وہ کوئلے کے وسائل ہیں، تیل ہے، سونا ہے، چاندی ہے، یہ سارے وسائل ہیں جن کو ہم نے ڈیولپ کرنا ہے۔ تو آج میں نے دوستوں سے جو بات کرنی تھی وہ یہ ہے کہ جی ابن خلدون اور جو کہ مطلب ہے کہ باقی بھی سارے ایگری کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا جی، کہ جو دولت ہے اصل دولت وہ آپ کی اپنی پیداوار ہے، جو کہ آپ خواہ وہ صنعتی پیداوار ہے، خواہ وہ زرعی پیداوار ہے، خواہ وہ ڈیری کی پیداوار ہے، خواہ وہ باقی جتنے بھی آپ کی معدنیات ہیں ان کو ڈیولپ کرنا، یہ آپ کی دولت ہے، نہ کہ آپ کے یہ ڈالر یا سونا یا یہ چیزیں جو ہیں یہ سکے ہیں۔ اور ابن خلدون کی حساب سے یہ چیزیں جو ہیں، اور یہ بات صحیح بھی ہے کہ سونا اور چاندی جو ہے اس کو آپ کھا تو نہیں سکتے نا، ٹھیک ہے نا جی، اور اگر آپ کہیں کہ جی اچھا اس کو بیچ کے ہم یہ کر لیں گے اور اگر کسی کو ضرورت نہیں ہوگی آپ کے پاس تو پھر وہ کیا کرے گا؟ تو اس لیے آپ ذرا اس کو براڈر کانٹیکسٹ میں دیکھیں کہ اگر آپ کی جو پیداوار ہے بنیادی طور پہ وہ زرعی ہے یا یو کین سے صنعتی ہے، اور اس کے بعد جو مزدور ہے اس کا آپ نے معاوضہ جو ہے وہ صحیح دینا ہے، ورنہ معیشت جو ہے وہ آپ کی زوال پذیر ہو جائے گی۔ تو یہ ہے اس کا
جو ابن خلدون ہے جو انہوں نے فرمایا، اور یہ ان کا نظریہ ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔ آج میں نے اتنا ہی کہنا تھا۔ خدا حافظ۔